اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا اللہم لعنهم جميعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درس تفسیر کی آج 9ویں تقریر ہے اور یہ 9واں درس قرآن جلسہ قرآن کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خداوند عالم آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور بالکل آخری مرحلوں کی طاعات بندگی اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو سعادت مندوں میں قرار فرمائے کہ نیک لوگوں کی فہرست میں اللہ رکھے، شقی لوگوں سے اور ان کی فہرست سے ہم سب کو نکال کے سعید لوگوں میں، صاحبان سعادت لوگوں میں قرار دے۔ اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو حقیقی مفسر قرآن، معلم قرآن ہے، وارث قرآن ہے، جن کو خداوند عالم نے قرآن کریم کا ہم پلہ قرار دیا ہے اور قرآن کریم کے ہمراہ قرار دیا۔ حضور اکرم نے حدیث ثقلین میں امام زمانہ اور قرآن کریم کو ایک ساتھ امت میں امانت کے طور سے قرار دیا ہے۔ خداوند عالم اس وارث قرآن اور اس وارث پیغمبر اسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان میں، انصار میں شمار فرمائے۔ خداوند عالم کی طرف سے یہ بہترین موقع ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے۔ میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے بہت بڑا کرم کیا اور بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ کتنا ہی انسان گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ سے مانگے، خدا اس کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو پھر انسان کے اندر یا روزہ دار یا مسلمانوں میں کوئی ایسی سستی نہ پیدا ہو، کیونکہ خداوند عالم تو اس کے ہر گناہ اور کتنے بھی گناہ ہو اس کے گناہ کو معاف کرنے کو تیار، جس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک مثال دوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں کہ ماہ رمضان ویسے ہی ہے، خدا کا اعلان عام
माफ़ी का वैसे ही है जिस तरीके से कोई मुजरिम हो दुनिया में जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया है और उसका जुर्म ऐसा है, गुनाह ऐसा है कि उस मुल्क में जिसमें वो रह रहा है मुल्क का कानून उसे बचा नहीं सकता, और न सिर्फ उस मुल्क का कानून बल्कि दुनिया के कोई हुकूमत, दुनिया के किसी मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो उस मुजरिम को उसके जुर्म से नजात दे दे और उसे आज़ाद कर दे और उसे माफ़ कर दे। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी हुकूमत नज़र आए कि जहाँ का कानून उसे माफ़ करने को तैयार है, अगर वो वहाँ पहुँच जाए, अगर वहाँ उस मुल्क में मौजूद हो तो वो बच सकता है, इसलिए कि वहाँ का कानून उसे उस जुर्म से बचा सकता है। तो आप बताएं कि कोई अगर ये मालूम कर ले, उसे पता हो जाए तो मुसीबतें, ज़हमतें, सफ़र की सुऊबतें, जितनी भी इस राह में दिक्कतों का सामना करना होगा, उन तमाम मुसीबतों को, दिक्कतों को झेल के आया वो उस मुल्क में अपने को पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। यकीनन वो उस मुल्क में अपने आप को पहुंचा के रहेगा, इसलिए कि वही कानून, वही मुल्क का उसूल और कानून उसे जुर्म से बचा सकता है। तो बताइए, अगर मालूम हो जाता है ऐसे इंसान को तो अपने को वहां पहुंचाने को तैयार होता है, चाहे जितनी जहमत उठाना पड़े। माह मुबारक रमज़ान खुदावंद आलम की जानिब से माफ़ी का आम ऐलान है कि अगर कोई गुनाह किया, किसी ने खुदा की नाफरमानी की है तो आ जाए अल्लाह की बारगाह में, तौबा करे, पशेमान हो गुनाहों के ऊपर, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करने को तैयार है। तो हम माह रमज़ान के इन आखिरी मरहलों में कोशिश करें कि अपने लिए भी, अपने दीगर रिश्तेदारों के लिए, अपने अइज़्ज़ा क़ारिब के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम खल्क़ खुदा की हिफाजत के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला की इनायत और उसका करम हमारे लिए आम हो सके। नाज़रीन कराम, मैंने आपके सामने सूरतुल माआरिज की आयतों की तफसीर पेश की और मरहले में मैंने तकरीबन आखिरी मरहले की आयतें हैं कि जो आपके सामने अब पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, और इसके पहले तक मैंने पेश किया। आज 32वीं आय करीमा है कि जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इरशाद परवरदिगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो लोग अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखते हैं। अल्लाह ने गोया ये छठी सिफत है कि जो नेक किरदार लोगों के बारे में फरमा रहा है कि जो जन्नती हैं, जो जन्नत में जाने के लायक हो सकते हैं, जिनके किरदार की पैरवी की जा सकती है, जिनको बुरे लोगों से अलग किया जा सकता है, वो लोग हैं जो अमानतदारी का मुजाहिरा करते हैं और वो अमानतों में अपने अहद का लिहाज रखते हैं, अपने अहद का लिहाज रखते हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो एक सआदत है अगर इंसान अमानत में अपने अहद का और अपने कौल व फेल का पाबंद हो और उसमें किसी भी तरीके की जो वो खयानत का इरादा न रखे और खयानत से काम न ले। ये अमानतदारी बहुत सी तरह की चीज़ हो सकती है, बहुत वसी माना है जिसका अल्लाह ने यहाँ ऐसे लोगों का तज़किरा किया है कि जो लोग अमानत में अपने अहद का ख्याल रखते हैं, ये लोग हैं कि जो काबिल तारीफ़ हैं। अमानत का मतलब क्या होता है? अमानत मतलब सिर्फ माल नहीं है कि इंसान को दे दिया तो बस
اس کا لحاظ رکھے اور اسے اپنے پاس رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ یہ بہت بڑا معنی ہے اس کے اندر، وسیع معنی، مادی روحانی دونوں معنی کو اپنے اندر رکھے ہوئے۔ خدا کی امانت، رسول کی امانت، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہے، امانت الہی میں رعایت کرنا، بلکہ خدا کی تمام دی ہوئی نعمت کو امانت سمجھ کر کے اس سے استفادہ کرنا، یہ سب امانت کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اللہ نے جو بھی امانت کے طور، جو بھی نعمت کے طور سے ہم عطا کیا ہے، خود خدا کی معرفت یہ عظیم نعمت ہے، اور یہ جب عظیم نعمت ہے تو یہ بھی امانت ہے۔ خداوند عالم نے اور معصومین کی شکل میں جو ہمارے لیے ہادی قرار دیا، یہ عظیم نعمت ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے تمام نعمتوں میں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی اس نعمت کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آیا خیانت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، یا حق ادا نہیں کرتے؟ ان کے قول، ان کی ذات، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے شرافت، ان کے مقام و منزلت کا دفاع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ سب کے سب جو امانت داری میں اور امانت کی رعایت کرنے میں شمار کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے درمیان قرآن اور اہل بیت کو امانت کے طور سے چھوڑا ہے، تو سب سے بڑی امانت تو قرآن اور اہل بیت ہمارے درمیان ہے۔ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ حضور اکرم نے تو باقاعدہ اعلان فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دیکھوں گا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ قرآن کو آیا تم صرف اچھی لہن میں تلاوت کرتے ہو یا اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہو؟ قرآن کو اچھے جزدان میں سجا کے اسے الماری میں رکھتے یا نکال کے اس کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہو صرف، یا یہ کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کے اوپر غور بھی کرتے ہو؟ معنی کے اوپر غور کرنے اور اسے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ ورنہ قرآن کریم کو الماری کی زینت بنانا، جزدان میں اسے قرار دینا، شادی میں جہیز کے طور سے اسے دینا، اسے سب سے اونچی جگہ پہ رکھنا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس قرآن کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ اگر قرآن کو سب سے بڑا اور سب سے عظیم سرمایہ حیات سمجھ کے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیتے ہیں، تو ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق تربیت کی یا نہیں کی ہے؟ خود اس شادی کو کہ جس میں ہم اپنی بیٹی کے لیے قرآن فراہم کر رہے ہیں، اس شادی کو خود قرآن کی تعلیم کے مطابق انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ صرف قرآن رکھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن فریاد کرے گا۔ یہ امانت ہے، امانت کی رعایت کرنا۔ تو صرف یہ نہیں کہ انسان کو مال دے دیا، اس مال کو بچا کے رکھتے رہا اور جب مانگا تو اسے واپس کر دیا، یہ امانت نہیں ہے۔ ہر چیز میں امانت داری دیکھی جاتی ہے۔ کسی نے اگر کوئی راز ہمارے سپرد کر دیا ہے، کوئی بات ہمارے حوالے کی ہے، تو اگر اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس راز کو کسی اور تک پہنچائے، تو ہم خائن کہے جائیں گے اگر ہم کسی سے ذکر کر دیں گے۔ اگر اس بات کو لوگوں تو بیان کر لوگوں سے کہہ دیں اور اسے لوگوں تک پہنچا دیں گے، تو یہ خیانت ہوگی۔ اور بڑی جلدی ہم کسی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کی اجازت نہیں ہے اور وہ راضی نہیں ہے۔
یہ خیانت ہے۔ جس طرح سے مال میں خیانت ہوتی ہے اسی طریقے سے بات میں خیانت ہوتی ہے۔ ہمیں خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں تو اور اس طرح کی گناہوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے وہ لوگ جو جنت کے مستحق ہیں، وہ لوگ کہ جن کے کردار کی پیروی کی جا سکتی ہے، جن کو برے لوگوں سے الگ کر کے اچھے کی فہرست بیان کر سکتے ہیں، وہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں میں عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ انسان کی شخصیت میں اور انسان کے جو وہ واقعی اگر چاہتا ہے اپنی شخصیت کو مضبوط بنانا، مضبوط شخصیت کا مالک ہونا چاہتا ہے تو امانت دار بننا ہوگا، امین بننا ہوگا۔ اب وہ امانت چاہے جس کی ہو، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امانت ہے دیکھا جائے گا یہ مومن کی ہے غیر مومن کی ہے، مسلمان کی ہے غیر مسلمان، ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام میں۔ امانت امانت ہے، چاہے مومن نے آپ کے پاس رکھی ہو یا غیر مومن نے یا مسلمان نے یا نان مسلم نے، کسی نے بھی اگر آپ کے پاس امانت رکھی، ہم اس میں خیانت کرنے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کو رسول بنائے جانے سے پہلے امین کہا جاتا تھا، صادق کہا جاتا تھا۔ کفار مکہ جنہوں نے اعلان رسالت کے بعد آپ کو ستایا، آپ کو اذیت دی، آپ کو رسول نہیں مانا، آپ کو جو ہے وہ آپ کے وطن سے جو ہے وہ نکال دیا، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، وہ کفار بھی آپ کو امین کہہ رہے تھے۔ ان کفاروں کی امانتیں حضور اکرم کے پاس رہی ہیں، اور جس وقت آپ ذرا اندازہ کریں، جس وقت حضور اکرم بستر پر لیٹے تھے اور آپ وہاں سے اٹھے اور شب میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر لٹایا اور وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، اور باہر تمام کفار و مشرکین کا پہرا تھا، قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر کے آئے تھے۔ ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھی تھیں، ان کی امانتیں آپ کے پاس تھیں اس رات بھی، مگر کیا وصیت کی حضور اکرم نے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ ساری امانتیں جو کفار مشرکین کی تھی انہیں علی علیہ السلام کے سپرد کیا، اور کہا یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو دے کے تم آنا اور ہم سے مل جانا۔ اگر حضور اکرم یہی خیال درست ہوتا تو حضور اکرم سب سے پہلے حقدار تھے کہ ان دشمنوں کی امانتوں کو اپنے پاس رکھ لیتے اور نہ دیتے اور اسے لے کے آپ مدینہ آ جاتے، مگر نہیں، حضور اکرم نے ان تمام امانتوں، اگرچہ دشمن کی امانت تھی، غیر مسلمانوں کی امانتیں تھیں، مگر ان امانتوں میں آپ نے خیانت نہیں کی، اسی طریقے سے ان کو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، اور حضرت علی علیہ السلام نے اسے ان صاحبان امانت کو پہنچایا جن کی وہ امانتیں رسول کے پاس تھی۔ تو یہ درست نہیں ہے خیال یہ کہنا کہ نہیں کسی کی بھی امانت حدیث ہے، دو تین چیزوں میں کسی بھی طریقے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں میں یہ ہے کہ امانت اگر کسی نے رکھا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ہم اس میں خیانت کے حقدار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بھی انہی چیزوں میں سے، ماں باپ چاہے جیسے ہوں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم ہے، وہ چاہے جیسے ہوں، تو انہی چیزوں میں سے۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ امانتوں میں رعایت کرتے ہیں، اور چونکہ خیانت اور عہد شکنی یہ کیوں آخر امانت داری، امین بننا یہ انسان کی پرسنالٹی کو کیوں مضبوط دکھاتی ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ چونکہ خیانت کرنا اور عہد کو توڑ دینا یہ خود انسان کی شخصیت میں گویا ایک طرح کا خلا پیدا کر دیتی ہے۔ عہد شکنی انسان کے
کردار میں، انسان کی شخصیت میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیتی جس کی بنا پر انسان کی شخصیت ٹوٹ کے رہ جاتی ہے، پھر وہ اس لائق نہیں کہ اس کے اوپر انسان بھروسہ کر سکے، اعتماد کر سکے. پھر اس سے جو ہے وہ معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے سوسائٹی بھی تباہ ہوتی ہے کہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں اس کردار کے حامل انسان ہوں گے کہ جو اپنے عہد کی پرواہ نہیں کرتے. معاشرہ کی حفاظت اور سوسائٹی کی تعمیر امانت میں رعایت کرنے کی بنا پر اگر ہر فرد سوسائٹی کا اور سماج کا ہر انسان خیانت کرنے پر تل آئے تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ کیسے انسان کسی اجتماع میں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں بہترین زندگی گزار سکتا ہے. نہ امن کی زندگی ہو سکتی ہے، نہ سکون کی زندگی ہو سکتی، اس لیے کہ واقعی طور سے وہ معاشرہ کہ جس میں خیانت ہو، جس میں مال کا احترام نہ ہو، جس میں کسی دوسرے کے مال کی عزت نہ ہو، خود انسان کی عزت نہ ہو، ہر انسان ایسا نظر آتا ہے جس کے اوپر نہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو پھر کیسے انسان معاشرے میں عزت کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور بے خوف و خطر رہ کر کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت میں رعایت کرنے کے سلسلے میں تاکید فرمائی، یہ بہت اہم موضوع ہے کہ جس کی رعایت کرنا ہر صاحب ایمان اور ہر خدا والے اور ہر اچھے انسان کی نشانی ہونی چاہیے، علامت ہونی چاہیے. تو امانت کی یہ تفصیل تھی جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور کسی بھی شکل میں انسان امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی مسلمان کا مال ہو یا کسی غیر مسلمان کا مال ہو. حدیث معصومین میں آیا ہے کہ انسان کسی بھی شکل میں ماں باپ کے احترام کرنے کے سلسلے میں، اسی طریقے سے جیسا کہ عرض کیا، مال چاہے وہ مسلمان کا ہو یا غیر مسلمان کا ہو، اس مال میں انسان خیانت نہیں کر سکتا ہے کسی بھی شکل میں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں بھی تاکید ہے کہ وہ چاہے ماں باپ جیسے بھی ہوں، اس کے نیک ہوں، نیک نہ ہوں، یا کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر ماں باپ ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو ان کا احترام اسلام نے باقی رکھا ہے. کسی بھی شکل میں ان سے بدسلوکی نہیں کر سکتے ہیں، ان سے بد اخلاقی سے نہیں پیش آ سکتے ہیں. تو پروردگار عالم نے یہ چھٹی صفت میں جن صاحبان ایمان، یا کہہ لیجئے جو جنت میں جانے کے لائق ہیں، جو نیک کردار افراد ہیں، ان کے لیے خدا نے ذکر کیا کہ وہ امانتوں میں اپنی حفاظت، یعنی عہد و پیمان جب کرتے ہیں تو اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کو وفا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد جو 33ویں آیت کریمہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. یعنی یہ 7ویں صفت ہے کہ جو صاحبان ایمان اور نیک کردار لوگوں کے سلسلے میں گواہی کے قائم کرنے اور گواہی کے ادا کرنے اور گواہی دینے کے سلسلے میں، یعنی انسان کی شخصیت میں توازن اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے اور انسان معتدل سوچ کا مالک اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ گواہی ادا کرے، گواہی پیش کرے. جب موقع آ جائے گواہی دینے کا، گواہی چھپانے کے سلسلے میں نہیں سوچتا نہ خیال کرتا ہے. گواہ بننے اور گواہی دینے میں بہت سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. نہ جانے کتنے حقوق ہیں جو لوگوں کے حقوق الناس میں سے، نہ جانے کتنے حقوق الناس ہیں کہ جو گواہی دینے سے ثابت ہوتے ہیں. اگر ہر انسان یہ طے کر لے کہ ہمیں گواہی نہیں دینی ہے، نہیں، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا اس کا تعلق ہے، ہم سے کیا رابطہ ہے، یہ جس کا معاملہ ہے یا جس گروہ سے اس کا تعلق ہے یا جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے یا جس انجمن سے اس کا تعلق ہے یا جس فرد سے اس کا تعلق ہے، وہ سمجھے، اس کے خاندان والے سمجھے،
اس کے علاقے والے سمجھیں، جو اس کو پہچانتے ہو جائے، نہیں، اگر ہم جانتے ہیں اور ہمیں علم ہے، گواہی دینے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان تمام گواہیوں کے معیار کو بیان کروں کہ کہاں کس موقع پر کیسے گواہی، لیکن بہرحال اس کے شرائط ہیں۔ اگر اسے اطمینان ہے جو کچھ وہ کہنے جا رہا ہے، یعنی واقعے سے متعلق اگر اسے اطمینان ہے، آنکھ سے دیکھا ہے اور علم ہے اسے، تو پھر اس گواہی کو ادا کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ عدل انصاف قائم کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، معاشرے میں حقوق کی حفاظت اور عدل و انصاف کا قیام۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان معاشرے میں واقعی طور سے عزت کی زندگی سے، راحت کی زندگی سے بسر کر سکتا ہے، ورنہ راحت کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی ہے۔ جس معاشرے میں، جس سماج میں حقوق کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ ہو، جس سماج میں، جس معاشرے میں عدل انصاف کا بول بالا نہ ہو، تو انسان ایسے معاشرے میں رہ کے کیا کرے گا؟ جس کے پاس جو طاقت ہوگی، قوت ہوگی، وہ انسان اسی قوت کے ذریعے سے اپنے حق کو ثابت کرا لے گا، معیار رہے گا نہیں حق کا کوئی۔ جس کے پاس جتنی طاقت اتنا ہی حق اپنے لیے ثابت کرے گا اور ثابت کیا جائے گا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جہاں جہاں حق کو چھپایا جاتا ہے، یعنی گواہی کو چھپائی جاتی ہے اور گواہی کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، وہاں حق پامال ہوتا ہے، انصاف رون دیا جاتا ہے، عدل کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اور انسانیت چیخ رہی ہوتی ہے، کوئی انصاف دلانے والا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حق کی حفاظت کا جو سامان تھا وہ فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دیں، اور جب گواہی دینے کا موقع آئے تو اس کے معیار اگر پورے اترتے ہیں تو پھر ہمیں گواہی کو چھپانا نہیں ہو، گواہی ادا کرنی ہے۔ اجتماعی قانون یعنی معاشرے کے قانون، سماجی قانون میں جھوٹی گواہی کو بہت بڑا جرم مانا گیا ہے، بہت بڑا جرم مانا گیا ہے۔ انسان اگر جھوٹی گواہی دے گا تو اس سے معاشرہ تباہ ہوگا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جن عدالتوں میں جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے یا جھوٹی دلیلوں کے ذریعے سے حق کو ثابت کر دیا جاتا ہے، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل بنا دیا جاتا ہے، یا قاتل کو بے گناہ ثابت کر دیا جاتا ہے، آپ دیکھیے مظلوم چیخ رہا ہوتا ہے، مظلوم کے خاندان میں فریاد ہے، مگر کوئی اس کی فریاد کو سننے والا نہیں ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ خاندان مظلوم ہے اور اس کا حق چھینا گیا ہے، گواہ بھی موجود ہیں، مگر وہاں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی۔ نتیجے میں کیا ہوا کہ وہاں جھوٹے گواہوں کو تیار کر کے عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دلا دی جاتی ہیں، اور قاتل کو جو وہ بے گناہ ثابت کر کے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ خود جو مقتول ہے یا مقتول کے جو رشتہ دار ہوتا ہے یا جو مظلوم ہے، جو مظلوم کے طرفدار ہوتے ہیں، انہی کو الٹی سزا دے دی جاتی ہے۔ کیوں یہ انتشار، افراتفری، کیوں اس طرح کی جو ناامنی پائی جاتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو سچی گواہی نہیں قائم ہوتی ہے، گواہی دینے والے نہیں حاضر ہوتے، اور تیسرے یہ کہ جو گواہیاں دی جاتی ہیں وہ جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، جس کی بنا پر معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اجتماعی مسئولیت کا احساس رکھنے والا شخص کبھی بھی اندر سے ایسا احساس نہیں رکھتا، بلکہ وہ پختہ اور مضبوط شخصیت کا حامل ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ عدالتوں میں بڑھ کر کے جا کر کے گواہی دیتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے۔ تو ہماری سب سے اہم ذمہ داری، جس کو خداوند عالم نے اسے قابل ذکر سمجھا ہے قرآن کریم میں، صاحبان ایمان کی نیک صفت کے عنوان سے، اسے چاہیے کہ موقع آئے اور شرائط مکمل ہو تو اسے گواہی دینی چاہیے۔ اور اب اس کے بعد جو وہ 34 آیت کریمہ کہ جس کی جو وہ تلاوت آپ کے سامنے کریں، وہ دیکھیں اللہ
اس آخری صفت کہہ لیجئے اس میں صاحبان ایمان کے لیے اور جو جنت میں جانے کے لائق ہیں، جو نیک کردار لوگ، ان کے لیے کیا فرماتا ہے؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنا عمدہ نظام بیان کا، یا کہہ لیجئے کتنا عمدہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرار دی ہے۔ جب نیک کردار لوگوں کا تذکرہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس صفت سے شروع کی کہ جس صفت کو اللہ نے نمازیوں کے لیے قرار دیا، نمازیوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اگر یاد ہو ناظرین اکرام و سامعین، آپ تو لکھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں، جو کہ سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، تو اگر غور کریں تو یہ 8 صفتوں کی جو ابتدا ہوئی تھی، سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی تھی وہ بھی نمازیوں کے تذکرے سے بیان کیا۔ اور جب ان تمام کردار اور ان تمام صفتوں کا اختتام کیا اللہ نے 8ویں صفت کے اوپر، تو یہ کہہ کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی درمیان میں دیگر شرائط کا تذکرہ، ابتدا میں نماز کا ذکر، آخر میں نماز کا ذکر کر کے بتا دیا کہ ان تمام صفتوں کا قیام اگر کسی چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے تو 2 اہم ستون کو قرار دینا پڑے گا۔ وہ کہہ لیجئے ایک ہی ہے، مگر یہ 2 اہم ستون کو اللہ نے ذکر کیا، ابتدا میں بھی نماز کی پابندی اور آخر میں نماز کی محافظت، کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی شخصیت کو مضبوط بنانے اور پختہ بنانے میں، اور جس میں استقامت پائی جاتی ہو، وہ نماز کی محافظت کرنے کے ذریعے سے، جس میں کسی طرح کے کوئی تذبذب، کسی طرح کا کوئی تردد، کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ شک اور تردید اس میں نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں کہ انسان نیک کردار والا ہے، اور یہ جنت میں جانے کے لائق ہیں کہ جس کردار کی پیروی کی جا سکتی ہے اور جس کردار کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے سکتا ہے۔ نماز کی محافظت کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں نماز کا ذکر کیا، آخر میں نماز کا ذکر کیا، وہاں پر بھی نماز کی پابندی، یہاں بھی نماز کی محافظت، نماز کی پابندی اور نماز کی محافظت سے کیا مراد ہے؟ نماز کی پابندی سے مراد ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا، تاخیر نہ کرنا، اور نماز کو ترک نہ کرنا، اس کو صحیح طور سے اور نماز کی محافظت سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہر شرط کو، اس کے تمام اجزاء کو اور اس کے تمام شرائط میں جو رعایت کرے، اس میں کسی طرح کے شرط اور کسی طرح کے جز کو کم نہ کرے۔ نماز میں رکن بھی ہوتے ہیں، غیر رکن بھی ہوتے ہیں، تو ان تمام ارکان کے خیال رکھے، اجزاء کا خیال رکھے، شرائط کا خیال رکھے، ذکر کا خیال رکھے، صحیح طور سے قرات کرے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نماز کی محافظت کرے، تو رکوع سجود کو صحیح طور سے انجام دے جیسا انجام دینا چاہیے۔ مگر ہوتا کیا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سے افراد ہوتے ہیں جو نماز کو، میں نے دیکھا ہے ایسے افراد کو، میں کوئی ایسی سنی ہوئی بات یا کسی کی بیان کردہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے بعض مومنین کو، بعض صاحبان ایمان کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ابھی ادھر قیام سے رکوع میں آئے اور رکوع میں صحیح طور سے ابھی ان کا رکوع بھی نہیں ہوا اور کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فوراً سجدے میں گئے، رکھا اور فوراً اٹھایا اور فوراً پھر سجدے میں گئے اور فوراً اٹھا۔ اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کون سا ذکر واجب ہے رکوع میں سجدے میں پڑھنا؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد، سبحان ربی العظیم و بحمد، یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو اطمینان کی حالت میں پڑھنا واجب ہے، ہمارے ذکر واجب ہے۔ اذکار جو رکوع کے سجود ہیں، سجود کے اذکار ہیں، انہیں ہمیں رکوع میں سجدے میں پڑھنا، اور وہ بھی اطمینان کی حالت میں پڑھنا۔ جب انسان رکوع میں گیا فوراً سجدے سے یا رکوع سے سر اٹھا لیا تو پہلے تو اطمینان ہی نہیں ہوا رکنے میں، وہ ٹھہرا ہی نہیں کسی لمحہ، یعنی کوئی ایک ایسا لمحہ، 1 ثانیہ 2 ثانیہ کہہ لیجئے، ٹھہرا ہی نہیں ہے۔ جب ٹھہرا ہی نہیں تو ذکر کہاں سے ہوگا؟ اور اگر ذکر اس عالم میں ہوا
کہ وہ ابھی سجدے میں سر رکھا نہیں ہے، ذکر شروع کر دیا اور سجدے میں ابھی جو وہ گیا اور بھی سجدے سے سر اٹھا رہا ہے اور اس کا ذکر ہو رہا ہے سجدے کا، تو یہ نماز کے اجزاء و شرائط کی پابندی نہ کرنا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص دیکھا آپ نے نماز پڑھ رہا تھا، تو جب نماز پڑھ رہا تو آپ نے فرمایا تو یہ نماز کیسی نماز تھی؟ کہ تو نماز تو ایسی تھی جس کے لیے تازیانہ لگانا چاہیے۔ تو گھبرا گیا، وہ پریشان ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ میری نماز شاید درست نہیں لگی، اور تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، پھر سے میں دوبارہ نماز پڑھتا ہوں۔ اب اس نے دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جو دوبارہ نماز پڑھنا شروع کی تو اب بڑے اطمینان سے جو رکوع سجدہ جہاں ذکر جیسے ہونا چاہے اسی طریقے سے ان سے انجام دیا، غرض کے تمام اجزاء و شرائط کی رعایت کرتے ہوئے، صحیح قرات اور دیگر تمام جو ہے وہ قانون اور اصول کی پابندی کرتے ہوئے نماز ختم کی۔ اور پوچھا مولا کیا بتائیے؟ تو مولا مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا مولا بتائے کو پہلی والی نماز صحیح ہے یا یہ والی؟ تو امام نے فرمایا پہلی والی نماز تھی۔ البتہ یہاں اس روایت اور اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو کیسی بھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اگر نماز کو صحیح طور سے انجام دینے کے لیے اس سے کہا اور اس نے دوبارہ نماز پڑھ کے اطمینان سے بتاؤ، مولا نے کہا نہیں پہلی والی نماز صحیح تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو جلدی جلدی نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم نے جو دوسری نماز پڑھی تو یہ شرائط اور اجزاء کے اعتبار سے تو صحیح پڑھی ہے، مگر تم نے خدا کے خوف سے نہیں پڑھی ہے، بلکہ وہ تازیانے کے خوف سے پڑھی ہے۔ لیکن امام نے فرمایا پہلی والی نماز صحیح اسی لیے کہ وہ جو نماز پڑھی گئی تھی خوف خدا کی بنا پر پڑھی گئی، مگر ٹوکا کیوں؟ اس لیے تاکہ بتا دیا کہ نماز کو صحیح طور سے ادا کرنی چاہیے، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے اجزاء کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہمیں نماز کی پابندی اور نماز کی محافظت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز ہماری اطمینان کی نماز ہونی چاہیے، بڑے سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو یہ 8 صفتیں تھیں کہ جن کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خداوند عالم نے ایسے لوگوں کو جن کو قابل تعریف سمجھا ہو، جن کے کردار کو نیک کردار ہونے کے عنوان سے بیان فرمایا، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے کردار کی پیروی کی جا سکتی ہے اور جن کو جنت میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ بس میں نے اپنے اس بیان کو اسی منزل پر روک دیا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں پھر آپ حضرات سے گزارش کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کروں گا، پروردگار عالم ان لمحات میں کہ جو نہیں معلوم یہ آخری شب ہے یا یہ کہ اس کے بعد ایک توفیق ملتی ہے روزے کی بھی، خداوند عالم جو بھی ہمارے تمام اعمال کو، تمام نمازوں کو قبول فرمائے، اور یقیناً اب عید کی تیاری ہو رہی ہوگی، اور سب سے اہم تیاری جو ہے وہ فطرے کی ہے۔ اس کا خیال رہے، جو واجب ہے ہر وہ انسان کے جو مستطیع ہے تو اسے، اور بالغ ہے، عاقل ہے، اسے اور فقیر نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا جو بھی اس کے کھانا کھانے والوں میں اور اس کے زیر نظر آتے ہیں، ان کا فطرہ نکالنا واجب ہے، کہ جو 3 کلو گیہوں، چاول، آٹا جو بھی شہر میں رائج ہے، جو شہر میں زیادہ اسے استعمال میں لاتے ہیں، وہ چیز فطرے کے طور سے 3 کلو نکالنا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ جو چیز سب سے پہلی بار واجب ہے وہ خود 3 کلو گیہوں، چاول ہے، یہ چیزیں۔ اس کا پیسہ دوسرے مرحلے میں کہ اگر کوئی اس کے عوض پیسہ دینا چاہتا تو اس کی قیمت ادا کر دے تو ہو جائے، لیکن پہلے مرحلے میں خود گیہوں ہے۔ لہٰذا ہم سب اس کی طرف متوجہ رہیں اور خود شب عید چاند کے دیکھنے کے
بعد سے واجب ہو جاتا ہے اور اسے نماز عید تک ادا کر دینے چاہیے تاکہ جو ہے وہ جلدی وہ مستحق تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بعد میں عرض کروں گا آنے والی تقریر میں۔ بس میں نے ختم کیا اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم کو ایصال ثواب فرمائے۔ مرحوم داتو فیملی اور حسین دیوجی فیملی اور موسیٰ غلام حسین کی فیملی کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اور اب آخری مرحلے کا بالکل پروگرام یہ کہ آپ آمادہ ہوں بالکل تیزی اور بہت ہی سریع، یعنی جتنی جلدی آپ کا نمبر لگ جائے گا اتنی ہی اور صحیح ہوگا اتنی ہی جو ہے وہ جلدی آپ کے نام کا اعلان ہو جائے گا۔ اور سوال یہ ہے آج کا کہ سورہ معارج کے ان تمام شرطوں میں جو 8 شرطیں بیان کی گئی ہیں، پہلی شرط نماز کی پابندی اور آخری شرط نماز کی محافظت۔ تو نماز کی پابندی اور نماز کی محافظت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا اور نماز کی محافظت کرنے سے مراد کیا ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔